اسے درود شفاعت بھی کہتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماعات میں یہ درود پاک پڑھایا بھی جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم یہ درود پاک یاد کر لیں۔ مدنی پنج سورہ میں بھی یہ درود پاک آپ کو مل جائے گا، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گلدستہ درود و سلام اس میں بھی مل جائے گا، تو اسے یاد کر لیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے روز قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم گناہ گاروں کو نصیب ہوگی۔ اور شعبان کا مہینہ آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو کثرت سے درود پڑھنا ہے، درود شفاعت ہی پڑھ لیا جائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس مہینے کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مہینہ، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ، اور فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کی بزرگی دوسرے مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبیوں پر بزرگی کیا ہے کہ جس طرح امتی اور نبی کا ایک تعلق اور ربط اور رشتہ ہے، اسی طرح سارے نبیوں کا میرے نبی سے تعلق ہے۔ کس طرح؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نسبت امتی کو نبی سے وہی نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے، یعنی سارے نبی ہمارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ تو شعبان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور امیر اہل سنت نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ اس میں لکھا ہے رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آنسوؤں سے سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور جو رجب میں عبادت کا بیج بوئے گا شعبان میں اسے آنسوؤں سے سیراب کرے گا، رمضان میں رحمت کی فصل حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ رجب میں ہم نے عبادت کا بیج بویا ہو، اور شعبان کا مہینہ ہمیں خوف خدا کے آنسو بہانا نصیب ہو جائے، اس مہینے میں ہمیں عشق رسول میں آنسو بہانا نصیب ہو جائے، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا نصیب ہو جائیں، اور ماہ رمضان المبارک میں کاش ہمیں اللہ تعالی کی رحمت کی فصل حاصل ہو جائے، کاش۔ یہ بھی کہا گیا رجب جسم کو پاک کرتا ہے، جو پچھلا اسلامی مہینہ گزرا، شعبان جو ابھی آقا کا مہینہ گزر رہا ہے یہ دل کو پاک کرتا ہے، اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے جب ماہ شعبان آ جائے اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو، اس ماہ میں اس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ شعبان کے 5 حروف شین، عین، بے، الف، نون اس کے متعلق لکھتے ہیں شین سے مراد ہے شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد ہے علو یعنی بلندی، بے سے مراد ہے بر یعنی احسان و بھلائی، اور الف سے مراد ہے الفت، نون سے مراد ہے نور۔ تو یہ تمام چیزیں کون سی چیزیں؟ شرف یعنی بزرگی، بلندی، احسان و بھلائی، الفت اور نور، اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں یعنی ماہ شعبان المعظم میں
عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں ایک رات وہ ہے جسے کہا جاتا ہے شب برات۔ عام طور پر کہتے ہیں شب برات، برات نہیں بھائی، وہ برات تو دولہا برات وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ برات چھٹکارا پانے کی رات، نجات پانے کی رات، کیونکہ اس رات میں جو عبادت کرے گا اللہ کی رحمت سے وہ جہنم کی بھڑکتی آگ سے چھٹکارا پائے گا، برات پائے گا۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس رات کو نازک رات کیوں کہتے ہیں؟ بہت اہم نازک رات ہے۔ کیوں نازک ہے؟ جی ہاں، یہ نازک رات یوں ہے کہ اس رات میں لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے۔ جو مقدر ہے وہی ملے گا۔ حلال طریقے سے کما لیں، حرام طریقے سے کما لیں، سود اور رشوت کا لین دین کر لیں، کسی کا ظلم کر کے مال چھین لیں، جیب کاٹ لیں، کوئی بھتہ خوری کر لیں، تو جو مقدر ہے وہی ملے گا۔ اللہ ہمیں حلال مال نصیب فرمائے، رزق حلال ہمارے مقدر میں لکھا جائے، اور اتنا لکھا جائے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں اور ہم مانگنے والے نہ بنیں بلکہ دینے والے بنیں، اور اتنا ملے کہ ہم حج کی سعادتیں حاصل کریں، غریبوں کی مدد کریں، جامعات بنائیں، مدارس بنائیں، مساجد بنائیں، دین کی خدمت کریں، رسائل تقسیم کریں تاکہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ عام ہو۔ بڑی نازک رات ہے شب برات، آنے والی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب یہ ہے شب برات۔ آج شعبان کی 5ویں شب ہے، 9 راتیں رہ گئیں۔ اگر ہمارے نصیب میں ہے تو 15ویں شب یہ شب برات ہمیں ملے گی۔ یہ نازک رات ہے کہ اس رات میں لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے۔ یہ نازک رات ہے کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک، ابھی جو شب برات آئے گی یہ ہوگی 1438 سن ہجری کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے جو ہجرت فرمائی اس سن کے لحاظ سے 1438واں یہ سال ہے، اس لیے اس کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ تو 1438 سے لے کر 1439 تک جو شب برات سے شب برات کے درمیان مرنے والے ہیں ان کے نام ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ نام دیا جا چکا یا دیا جائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ہاں، مکان باقی رہتے ہیں، مکین چلے جاتے ہیں، مکان کی ویلیڈیٹی زیادہ ہے، سینکڑوں سال مکانات رہتے ہیں، اور سیٹ صاحب، مکین صاحب، یہ گھر کے سربراہ صاحب یہ پہلے چلے جاتے ہیں نا، مکان رہتے ہیں، مکین چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال بڑی نازک رات ہے۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور اس رات حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارا نام بھی حج کرنے والوں میں لکھا جائے۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ آمین آمین۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کنز العمال حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث نمبر ہے 42773 42773۔ لوگوں کی زندگیاں ایک شعبان سے دوسرے شعبان میں منقطع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے،
حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ خبریں تو کتنی کہ شادی کے دن دولہا صاحب چلے جاتے، شادی سے پہلے دولہا کا انتقال ہو جاتا ہے، بارات کے اندر وہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جوش چڑھتا ہے ضرورت سے زیادہ اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، تجربہ تو ہوتا نہیں، تو بیچارے براتیوں کو بھی فارغ کر دیتے ہیں، دولہا بھی بیچارے گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی ملتان مدینہ الاولیاء کا واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ نکاح ہوا اور پہلی رات شادی کی